اچھا یہ تو بات ہوگی نا غریب کی کہ آپ غریب ہو جاؤ گے، یہ ایک فیئر ہے. اچھا خواہشات کی اگر بات کی جائے، بہت سے لوگوں کو بہت ساری خواہشات ہوتی ہے اور ان کا ہوتا ہے کہ وہ خواہش ان کی پوری ہو جائے، اور جب یہ خواہش کہیں نہ کہیں سے رہ جاتی ہے تو ایک خوف بھی ان کے دل میں ہوتے ہیں. تو اس خوف کو کس طرح کم کیا جائے کہ یار ایسا ہوگا نہیں ہوگا، مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ اچھا دیکھو، خوف جو انسان ہے نا وہ ایک صلاحیت آپ سے چھین لیتا ہے. صحیح. خوف کی پیداوار، فرسٹ پروڈکشن جو خوف کی ہے وہ انڈیسیژن ہے، فیصلہ کرنے کی طاقت چھین لیتا ہے. ٹھیک. فیصلہ نہیں کر پاتے. ٹھیک. خوفزدہ انسان فیصلہ کرنے کی حالت میں نہیں ہوتا. خوفزدہ انسان دوسروں کی طرف دیکھتا ہے، تم فیصلہ کرو، تم بتاؤ کیا کرنا چاہیے، کروں کہ نہ کروں. وہ پوچھتا رہے گا، قدم نہیں اٹھائے گا. یعنی فیئر انسان کی کارکردگی کو محدود سے محدود تر کر دیتا ہے. یعنی آپ کسی قابل شخص کو دیکھیں اور اس کی لائف کے گولز ٹارگٹس کو اچیو ہوتا نہ دیکھیں تو ڈھونڈ لیجئے گا یہ ممکن ہے اس کو فیئر ملا ہوگا. اور فیئرز میں پہلا فیئر نیپولین ہل نے بتا دیا کہ وہ فیئر آف پاورٹی ہے. دوسرا فیئر جو نیپولین ہل بات کرتا ہے وہ فیئر ہے فیئر آف کرٹیسزم. اس کے بارے میں ایک بڑا مشہور جملہ ہے، کیا کہیں گے لوگ، سب سے بڑا روگ. صحیح. یعنی بعض لوگوں کو ہر وقت لوگوں کو بتانے، لوگوں کو دکھانے، دکھاوا، لوگوں کے کٹہرے میں کھڑے ہونے کا شوق ہوتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے کہ وہ ہر چیز پہنیں گے، پھر ہر بندے سے پوچھتے پھریں گے کیسا لگ رہا ہوں، کینجدہ لگ رہے ہیں جی میں، ٹھیک لگ رہے ہیں جی میں. آپ کو کامن کریکٹر ملیں گے ایسے. میں نے کبھی ایک سے پوچھ لیا بھائی آپ ہر ایک سے پوچھتے نظر آ رہے ہیں. اچھا ایسے لوگ جو ان سے ہے نا وہ اپنی بیٹے بیٹیوں کی شادیوں پہ نا قرضے اٹھا لیں گے صرف دکھانے بتانے کے لیے کہ ہماری شان و شوکت کیا ہے. کنفیوز پرسنالٹی بھی ہوتا ہے. اصل میں فیئر آف کرٹیسزم ہے. صحیح. خوف یہ ہے لوگ کیا کہیں گے، میری سکی بہن کی کہے گی، میرا چاچا کی کہے گا، میرا ماما کی کہے گا. مجھے ایک بڑا خوبصورت ایک واقعہ یاد آتا ہے. واصف صاحب میرے استاد ہیں، تو ان کے پاس ایک شخص آ کے کہنے لگا واصف صاحب میں بڑا پریشان ہوں. اچھا. نے کہا جی بتائیے کیوں پریشان؟ نے کہا جی میں پریشان ہوں، میں نے ایک شادی پہ جانا، کپڑے کوئی نہیں میرے پاس. آپ نے کہا میری بات سنو، اگر کسی جاننے والے کی شادی ہے جو مرضی پہن کے چلے جاؤ، سارے تمہیں جانتے ہیں، اور اگر جاننے والے کی شادی نہیں ہے تو جو مرضی پہن کے چل جاؤ تمہیں تو جانتے نہیں ہیں. یعنی بتانے کا مقصد یہ جو ہم دوسروں کو دکھانا اور بتانا چاہتے ہیں نا یہ عادت ختم کریں. اچھا ایسا بندہ جو انسان ہے وہ ہر فیصلہ کرتے ہوئے، ہر چیز کو کرتے، سلیکٹ کرتے، انتخاب کرتے ہوئے اظہار کرے گا فلانا کیا سوچے گا. اچھا یار وہ کیا کہیں گے، یہ کیا کہیں گے، میری جٹھانیاں کیا کہیں گے، میری نندیں کیا کہیں گے، میری بہنیں کیا کہیں گی، میرے بھائی کیا کہیں گے، میرے رشتہ دار کیا کہیں گے، میری برادری کیا کہے گی. یہ برادری اور نک قائم رکھنے کے لیے لوگ خوار ہو جاتے ہیں، یقین کرو. اور پھر نیپولین ہل کہتا ہے کہ ایسے لوگ ایکسٹرا آرڈنری کارکردگی نہیں دکھا سکتے جب تک آپ یہ پرواہ نہیں چھوڑتے. اچھا یہ وہ کہہ رہے ہیں مائنڈ کی گیم ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا. بعض اوقات لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا آپ کو کچھ کہیں، آپ کو ڈسکس کرنے کا، آپ کو دیکھنے کا. اور دوسرا وہ کہتا ہے لوگوں کو آپ نے اجازت دی ہوتی ہے. اچھا آپ کو اگر آپ نے اجازت خود دی ہوئی ہے لوگوں کو بات کرنے کی تو لوگ زیادہ باتیں کرتے ہیں. آپ اجازت ہی نہ دیجیے، آپ کٹہروں میں کھڑا ہونا چھوڑ دیجیے. کٹہرا ہوتا ہے عدالت کا کٹہرا ہوتا ہے، اس کٹہرے میں بندہ کھڑا ہو کے نا تو اس کے بعد ایسے ہاتھ باندھ کے نا اعتراف کرتا ہے کہ جی میں نے جرم کیا یا میں نے نہیں کیا. یہ بعض لوگوں کے مزاج میں ہوتا ہے، وہ کٹہرے میں کھڑے ہوتے ہیں. اچھا یہ جو ہمارے سائنس ہے نا جیسے کٹہرے میں کھڑا ہونا، ویسے ایک کوٹ کر رہا ہوں ایک ایڈیشن کے طور پہ، بڑے ہمارے جو سائنس ہیں، باڈی پوسچر جسچرز ہیں، وہ باقاعدہ ہسٹری میں ان کا کوئی مطلب ہے. آپ یہ دیکھا ہوگا گورے کی فلموں میں، انڈین موویز میں، اور کہیں ہمارے بھی بچے اس طرح کرنے لگ پڑے کہ پھول پکڑ کے انگوٹھی لے کے کسی کے قدموں میں بیٹھ کے ایسے دونوں گھٹنے ٹیک کے پھول پیش کرنا اور کہنا ہے کہ آپ سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں، پرپوز کرنے کا. اچھا یہ باقاعدہ ایک سائن ہے. کیا ہسٹری میں جس کی سر قلم کیا جاتا تھا، گردن اڑا دی جاتی تھی، اس کے گھٹنے ٹکوا دیے جاتے تھے، ہاتھ پیچھے باندھ دیا جاتا تھا تو پیچھے سے تلوار لے کے آ کے کو گردن اڑا دیتا تھا. یہ سائن ہے گھٹنے ٹیک کے شکست مان جانے کا. تو وہ جو گھٹنے ٹیک کے پھول دینا ہے وہ ہے جی اسی ہار گئے ہیں، پھول پھڑو تو ہوں سانو چھتر مارنے شروع کر دے. یہ نہیں ذرائع مذاق. سو بتانے کا مقصد یہ کہ کہیں نہ کہیں آپ کا جو فیئر ہے وہ لوگ کیا کہیں گے یہ ہوتا ہے. اچھا بڑے لوگ پروفیشنز جب جوائن کرتے ہیں تو تب بھی ہوتا ہے لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے. جی منڈا افسر ہے کہ نہیں ہے جی، وہ جی منڈا بڑا مہذب ہے، وہ جی آپ گاڑی پیسہ چیزیں. ایک بات یاد رکھنا، جس بندے کا ہر فیصلہ اس لیے ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کبھی خوش نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی خوشی کا ریموٹ کنٹرول لوگوں کے پاس ہے. لوگ بٹن دباتے ہیں، خوش کر دیتے ہیں، واہ جی واہ چوئی صاحب بڑا خرچہ کیتا جی، چوئی صاحب کی کیا بات ہے، بارات دی تے مہندی تے ولیمے دی.
جو بندہ دوسروں کا محتاج ہے نا اس کے کبھی خدشے ختم نہیں ہو سکتے, خوف ختم نہیں ہو سکتے, اور زندگی میں کبھی مزہ نہیں آ سکتا. سو اس پرواہ سے آزاد ہونا کہ لوگ کیا کہیں گے, یہ روگ پالے ہی نا, آپ چھوڑ دیں لوگ کیا کہیں گے. ہائے لوگ کیا کہیں گے, اس چیز سے باہر نکل آئیے. اور سر ہمیں بتا رہے تھے کتنے پوائنٹس ہوتے ہیں, کتنے سٹیپس ہوتے ہیں خوف کے. 2 پوائنٹس ہم نے ڈسکس کیے, ایک غریب کے حوالے سے کہ انسان کو خوف ہوتا ہے کہ وہ غریب نہ ہو جائے, پھر چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو. دوسرا یہ کہ کرٹیسزم, لوگ کیا کہیں گے, اور وہ جو 4 لوگ جو ابھی تک دریافت نہیں ہو سکے کہ وہ لوگ کون ہیں, اس پر بات ہو رہی ہے. سر 3rd پوائنٹ پہ اگر بات کی جائے تو تیسرا پوائنٹ کون سا ہے خوف کا؟ اچھا, تیسرا جو فیئر ہے وہ فیئر ہو جاتا ہے کہ کوئی میرا اپنا پیارا دور نہ ہو جائے مجھ سے. پیارا کوئی دور اپنی محبت کو کھونے کا بڑا ڈر ہوتا ہے کہ میرے جو مجھ سے محبت کرتے ہیں, اصل میں نا انسان جو انسان ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے دوسروں کے لو کا, اور اسے محبت کی ضرورت ہوتی ہے. جس طرح آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے, جس طرح روٹی کی ضرورت ہوتی ہے, انسان کو 2 چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں, ایک کیئر اور دوسرا لو, اور بالخصوص ایک سیلف لیس لو. یعنی آپ محبت اور کیئر ایک ایسی چیز ہے, آپ کسی کی زندگی میں ایڈ کر دیجئے اس کو بری نہیں لگے گی. آپ کسی کو عادی کر دیجئے کیئر دینے کا اور کیئر کے احساس کا, اس کو برا نہیں لگے گا. کیئر اور لو چھن جانے کا کہ یار میرے جو اپنے ہیں, میرے جو پیارے ہیں, مجھے چھوڑ نہ دیں, یہ انسان کو بڑا خوف ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں بہت سے لوگ جو ان سے پوزیسو ہوتے ہیں, وہ اپنی محبت کے بارے میں بڑے پوزیسو ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں بس کسی کو ملنا نہیں, کہیں جانا نہیں, کوئی زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کو ساتھ لے جاؤ. یہ جو زیادہ تر کہنے لگ پڑتے ہیں نا, یہ ڈرپوک لوگ ہوتے ہیں. ان کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں میرا اپنا جو ان سے ہے وہ دور نہ ہٹ جائے. اچھا, یہ فیئر کئی لوگوں میں تھوڑا زیادہ پایا جاتا ہے. میں اس کو بھی تھوڑا سا کوٹ کرنا چاہوں گا کیونکہ کاؤنسلنگ میں میرے پاس ہر طرح کے کیس آتے ہیں. میں نے یہ فیئر ان مردوں میں زیادہ دیکھا ہے جن کا ایج کا بہت زیادہ گیپ ہوتا ہے ان کی وائف کے ساتھ. یعنی اگر ایج کا گیپ 15 سال کا ہے, 17 سال کا ہے, 12 سال کا ہے, 10 سال کا ہے, یعنی بہت ڈفرنس ہے. یہ ڈفرنس بہت زیادہ فیل تب ہونے لگ پڑتا ہے کہ وائف کی ایج 40 ہے اور ہسبینڈ 50+ ہو گیا. اچھا, کیونکہ مرد 50s پہ آ کے ایک دم بوڑھا ہو جاتا ہے, یہ بوڑھا ہونے لگ پڑتا ہے بعض اوقات, یا اس کی جینیٹکس ایسی ہوتی ہے کہ وہ تھوڑا سا ڈاؤن فیل کرنے لگ پڑتا ہے, اس کی انرجی لیول وہ نہیں رہتا. اس کو 1-2 بیماریاں بھی لگ چکی ہوتی ہیں, وہ بلڈ پریشر کی ہو سکتی ہے, وہ اسٹامک کی ہو سکتی ہے, وہ ہارٹ کی ہو سکتی ہے, اور عورت کا اس سے گیپ زیادہ فیل ہوتا ہے, اور لکیلی اس نے مینٹین بھی رکھا ہوا ہے خود کو. اچھا, ایسے کیس میں اس کو شدید ڈر ہوتا ہے کہ یہ کہیں چلی نہ جائے. اچھا, یہ نیگیٹو حد تک ہوتا ہے. یعنی اس لیول پہ پوزیسو لوگ ہوتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ کہیں ہر چیز کو وہ ٹریس کرتے رہتے ہیں, تم نے بتا کے جانا ہے, پوچھ کے جانا ہے. اچھا, وہ بچی تو رہی نہیں, لیکن پھر بھی ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں یہ چھن نہ جائے. یہ چھن جانے کا جو ڈر ہے نا, یہ 3 نمبر پہ نیپولین ہل نے کہا ہے. اور پھر اس نے کہا ہے کہ جس کو بھی یہ ڈر ہوتا ہے, یعنی جس میں بھی اس طرح کی پوزیسونیس اب نارمل حد تک پائی جاتی ہے, وہ بھی بڑا کام نہیں کر سکتا, کیونکہ مائنڈ جو ہے وہ ایک پاور ہاؤس کی طرح. اور جب فیئر آتا ہے تو فیئر در اصل مائنڈ کی انرجی کو کھانے لگ پڑتا ہے, ڈمپ کرنے لگ پڑتا ہے. جیسے پرانے نا, اب تو ایسا نہیں ہے, جو گھروں کے میٹرز ہوتے تھے نا, ان میٹرز کے ساتھ ایک تار لگی ہوتی تھی, ارتھ کو اس کو کہتے تھے. وہ ارتھ کی تار جو سی ہے نا, وہ لگا کے اس کو تار کو زمین میں سوراخ کر کے بڑا گہرا اس تار کو اندر ڈال دیتے تھے, اس کو ڈمپ کر دیتے تھے کہ اللہ نہ کرے اگر بڑا جھٹکا آ جائے نا میٹر پہ, تو وہ کرنٹ جو سی اس میں چلی جائے, زمین میں چلی جائے. یہ پرانا میں نے میٹرز کو دیکھا ہوا بچپن میں. اسی طرح جو مائنڈ ہے نا, جب فیئر آتا ہے نا, تو ایک بڑی انرجی مائنڈ کی جو سی ہے وہ فیئر کھا جاتا ہے, وہ ارتھ ہو جاتی ہے, وہ ضائع ہو جاتی ہے. سو جس کو اپنے کسی پیارے کے چھن جانے کا ڈر ہوتا ہے, وہ بندہ بھی اپنی کارکردگی کو کم سے کم اور آہستہ آہستہ وہ ایک خلا اور گھٹن کا شکار ہو جاتا ہے. محبت کے کھو جانے کا ڈر. 4تھا پوائنٹ پہ اگر ہم بات کریں تو وہ 4تھا پوائنٹ کون سا ہوگا؟ دیکھو نجف, جو نیکسٹ اس نے کہا ہے وہ ڈر ہے, اس ڈر کو بڑا ہی زیادہ ہم سب محسوس کرتے ہیں, وہ بیمار ہونے اور مر جانے کا ڈر ہے. مر جانے کا. اچھا, یہ جو مر جانے کا, موت کا ڈر ہے, یہ ڈر جو سا ہے, بلکہ ایک بڑا شاندار جملہ کہا جاتا ہے کہ لوگوں کو اتنا خوف خدا نہیں ہوتا جتنا مر جانے کا خوف ہوتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور دوسری بات کہی جاتی ہے, ہم میں سے ہر بندہ جنت میں جانا چاہتا ہے لیکن مرنا نہیں چاہتا. یعنی مرے بغیر تو جنت میں نہیں جا سکتے. ہر بندہ جنت میں بھی جانا چاہتا ہے لیکن مرنے کو تیار نہیں ہے. سو بیمار ہو جانے کا اور مر جانے کا یہ ڈر ہے, یہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے. لوگ آپ کو موت کے تذکرے کرتے نظر آئیں گے, ہر وقت وہ بتا رہے ہوں گے کہ جی وہ فلانا بھی مر گیا ہے, اور وہ ایسے مر گیا ہے, اور اچھا جی کیسے مرا تھا, یہ جو کیسے مرا تھا پوچھتے رہنا ہر وقت. یہ سوال بھی جو ہے کہیں نہ کہیں آپ کے فیئر. نیپولین ہل کہتا ہے کہ بعض لوگ جو سے ہیں وہ ڈیتھ کے تذکرے, ڈیتھ کی باتیں, ڈیتھ,
اچھا اس طرح کی بے شمار ویڈیوز بھی اویلیبل ہیں. ایک باقاعدہ کسی زمانے میں ایک کتاب جو سی ہے وہ بڑی وائرل ہوئی, موت کا خوف مرنے کے بعد کیا ہوگا. یہ کتاب جو سی ہے وہ 80s اور 90s میں یہ بڑی زیادہ بکنے والی کتابوں میں سے اس کتاب کا شمار ہوتا ہے, اور یہ کتاب خوفناک حد تک بعض لوگوں کو نفسیاتی مریض بنا دیا اس کتاب نے. اب اس کی ذمہ داری اب یوٹیوب نے لے لی, اور بعض چینلز ایسے بنائے ہوئے ہیں یوٹیوب پہ لوگوں نے کہ اسی کا کانٹینٹ جو ہے انہوں نے ڈال دیا سارے کا سارا کس پہ, انہوں نے یوٹیوب پہ ڈال دیا, اور میں حیران ہوں کہ لوگ اس کو بھی بڑے انہماک اور پرتباک طریقے سے دیکھتے ہیں, اور اس کے بعد ان کا اللہ کی رحمت پہ یقین ہی ختم ہو جاتا ہے. یعنی یہ یقین کہ میرا اللہ رحمان اور رحیم ہے, یہ ہونا بڑا ضروری ہے. جب آپ کا اللہ پہ یہ رحمان اور رحیم ہونے کا یقین ہوتا ہے تو پھر آپ کو اتنا ڈر نہیں لگتا. لیکن جب آپ ہر وقت یہی دیکھتے ہیں کہ قبر کا عذاب کیا اور مرنا کیسے اور کیا ہوگا, تو آپ تو زندگی نہیں گزار سکتے, آپ کے تو کلر سارے ڈل ہو جائیں گے. امید کا ہونا اور یہ یقین ہونا کہ دنیا سے ایک دن جانا بھی ہے, یہ نارمل بیہیویئر ہے. لیکن ہر وقت موت کا ہی سوچتے رہنا یہ ایب نارمیلٹی ہے, کہ آپ ہر وقت موت کا تذکرہ, موت کی باتیں. اچھا بعض لوگ جو سے ہیں نا وہ پیدائشی طور پہ ان کے مزاج میں ہی موت سی بیٹھی ہوتی ہے, خوف سا بیٹھا ہوتا ہے موت کا. وہ ہر وقت کہیں نہ کہیں میت, کفن, چیزیں, پھول, قبرستان ان کے مائنڈ میں چل رہا ہوتا ہے. یہ بھی ایک بیماری ہے, بیمار حد تک بیماری ہے کہ بعض لوگ جو ان سے وہ اتنے ڈپریس ہو جاتے ہیں, اتنے ڈاؤن ہو جاتے ہیں, زندگی کی امنگ چھوٹ جاتی ہے, زندگی وہ کہیں پر کفن لٹکا دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یار یہ ہم نے پہننا ہے, پھول دیکھتے تو ہمارے اوپر کو پھینکے گا, مٹی دیکھتے تو لگتا ہے جی قبر میں جانا. یہ اگر ہر وقت ہی مائنڈ میں چل رہا ہے تو اگین مائنڈ کا جو پاور ہاؤس ہے وہ اس فیئر کو دیکھتے دیکھتے, سنتے سنتے, سوچتے سوچتے اس کی باز گشت سے ختم ہو جائے گا. بالکل ٹھیک. اچھا شاہ جی, کہا جاتا ہے درویشی کی منزلوں میں سے ایک منزل ہے لا خوفی کی, بے خوف ہو جانا. آپ کو خوف نہیں ہے آپ کو اگلے ٹائم کا کھانا ملتا ہے نہیں ملتا, آپ کو خوف نہیں آپ کے پاس پہننے کے لیے کپڑے اچھے ہیں دنیا کے مطابق یا نہیں ہیں, آپ کے پاس گھر ہے یا نہیں ہے. تو وہ منزل کب آتی ہے اور وہ کس انسان پر آتی ہے؟ اچھا ایک بات یاد رکھنا, وہ لا خوف ہونا اس کا مطلب بڑا گہرا ہے. آپ کا اللہ پہ توکل اور بھروسہ اتنا زیادہ ہے کہ آپ کو یہ چھوٹے موٹے خوف ہی نہیں ہے. رازق میرا رب ہے, روٹی اس نے دے دینی ہے, سانس جو میرے ہیں وہ پورے ہونے ہیں, وقت جو مجھے ملا مجھے مل کے رہنا ہے, نصیب میرا چھین کوئی نہیں سکتا. جب آپ کو پتہ لگ گیا کہ یار آپ تو صرف اس دنیا میں آتے اور جاتے ہو, نہ کھوتے ہو نہ پاتے ہو, یہ ایک بڑا مقام ہے. یہ سمجھنا کہ انسان دنیا میں صرف آتا اور جاتا ہے, نہ کھوتا ہے نہ پاتا ہے, یہ سمجھ جانا نجف, یہ درویشی ہے. کہ آپ نے مان لیا, آپ نے سمجھ لیا, آپ نے جان لیا کہ یہ زندگی جو سی ہے نا سب کھیل تماشا ہے, 4 دن کا میلہ ہے, پھر ہر کوئی اکیلا ہے, سب نے جانا ہے. جب آپ کو سمجھ آ گیا تو پھر آپ بھرپور زندگی جیتے ہو. ایک بات یاد رکھنا, جب آپ کا پورا یقین ہے کہ مرنا ضرور ہے, خدا کے لیے جی کے تو جاؤ, جینا بھی بہت ضروری ہے. یہ جیے بغیر جانے والا رویہ یہ بڑا خطرناک ہے. اچھا نیکسٹ خوف کی طرف جب جائیں گے تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جو نیکسٹ خوف ہے وہ خوف جو ہے وہ بڑا ایک انٹرسٹنگ سا خوف ہے. اور یہ خوف جو ہے وہ ان تمام لوگوں میں پایا جاتا ہے جو کہیں 40s کی ایج میں آنے لگ پڑتے ہیں. یہ خوف ہے بوڑھے ہو جانے کا خوف. بوڑھے ہو جانے جو آلریڈی ہو چکے ہوتے ہیں پھر بھی یعنی کہ یہ شروع ہو جاتا ہے 30s کے بعد 40s پہ آ کے احساس بڑھ جاتا ہے, 40s پہ کنفرم بڑھ جاتا ہے ہر میچور انسان کا کہ یار آگے ڈھلان ہے, یعنی اب ہم نے ڈھلنا ہے, اب ہماری جو عمر ہے وہ بڑھاپے کی طرف جا رہی ہے, اب ہماری صحت ویسی نہیں رہے گی, ہیلتھ ویسی نہیں رہی. یہ بوڑھا ہو جانے کا جو خوف ہے نا یہ آپ کو کئی لوگوں میں نظر آئے گا. اچھا لوگ کیا کرتے ہیں, ایسے لوگ نا جان کے ینگ لباس پہن کے پھرتے رہتے ہیں. اچھا جان کے اوپر سے خوش ہو کے دکھا دیں گے, کریمیں ایسی لگائیں گے, بال ایسے ڈائی کرائیں گے, وہ کوشش کریں گے کہ جیسے کچھ جا رہا ہے اور ہمیں واپس آنا ہے, لوٹنا ہے. تو یہ تمام کے تمام لوگوں میں جن میں خوف پایا جاتا ہے ان کی بھی کارکردگی کم ہونے لگ پڑتی ہے. تو نیپولین ہل نے کہا کہ اس خوف سے بھی آزاد ہو جانا چاہیے کہ جو وقت ہے سو ہے, اور زندگی کی حقیقتوں میں جہاں بچپنا بہت بڑی حقیقت تھی, جوانی بہت بڑی حقیقت تھی, بڑھاپا بھی ایک بہت بڑی حقیقت ہے, ہمیں مان جانا چاہیے. بالکل ٹھیک.